بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صالح کا قول ہے، جب بھی قرآن کی تلاوت کے اوقات بڑھتے ہیں میرے وقت میں برکت بڑھ جاتی ہے اور میں اسے بڑھانے میں کمی نہیں کرتا، یہاں تک کہ یہ میری تلاوت ایک پارے تک پہنچ جاتی ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36۔ جتنا تم قرآن سے دور ہوتے ہو اتنا ہی شیطان سے قریب ہو جاتے ہو۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی بصارت سے محروم ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ قرآن کو دیکھ سکیں، اور کتنے ہی سماعت سے محروم ہیں اور شدت سے چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سن سکیں، تو اسے وہ جسے اللہ نے سماعت و بصارت عطا کی ہے تم قرآن کے معاملے میں کہاں کھڑے ہو؟ بلا شبہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ اسے گناہوں نافرمانیوں سے مکمل روکنے والے یا کچھ حصے کو روکنے والے قوی اسباب میں سے بن جاتا ہے۔ صالحین میں سے کسی نے فرمایا، جب بھی مجھ پر دنیا تنگ ہوتی ہے میں قرآن کے کچھ صفحات کی تلاوت کر لیتا ہوں، اور یہ معاملہ نہیں مگر دنوں کا، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر رزق، علم اور فہم کے دروازے وہاں سے کھولتے ہیں جہاں سے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر تم اپنے دل میں اپنے بیٹے، بھائی یا کسی کی بھی اصلاح کرنے کا ارادہ کرو تو اسے قرآن کی باغیچوں کے حوالے کر دو، قرآن والوں کی صحبت میں کرو۔ جب بھی تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو، دھیان نہیں دیتے، تو وہ مرجھا جاتی ہے سوائے قرآن کے۔ اگر تم اسے چھوڑو گے تو تم خود ہی مرجھا جاؤ گے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بس جو انسان اپنے وقت میں جتنی برکت بڑھانا چاہے اتنا ہی تعلق قرآن سے قائم کر۔ میں نے بہت سے مسلمان دیکھے ہیں جو قرآن یاد کر کے بھول جاتے ہیں، پھر ان کی زندگیاں جہنم بن جاتی ہیں، ذہنی توازن کھو دیتے ہیں، کچھ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، کچھ دوسروں کے محتاج ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جہنم میں بھی ان کے سر کچلے جائیں گے۔ بڑے بڑے پتھر مار کر اکثر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھی حفاظ کی کیٹیگری میں آگے ہیں، اگرچہ انہوں نے کبھی الناس اور فلق بھی یاد کی ہو۔ میں قصص الانبیاء کا مطالعہ کر رہی تھی۔ مختلف انبیاء کی امتوں کو اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ برائی کرتی تھی۔ کوئی ریاکاری کرتا تھا، کوئی غیبت تو کوئی جھوٹ بولتا تھا، کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، الغرض وہ امتیں تباہ ہو گئیں۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بہت فخر کی بات ہے، الحمدللہ۔ لیکن ہم میں ایسی کون سی برائی ہے جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، ریاکاری، سود خوری ہم کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے وہ بھی ہم نہیں پڑھتے، یعنی اس پر عمل ہی ہم نہیں کرتے۔ لیکن 1400 سال گزر گئے، ہم پر کوئی ایسا عذاب کیوں نہیں آیا جو ہمیں دوسری امتوں کی طرح برباد کر دے؟ یہ جو ہمارے ساتھ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹیگ لگا ہے، صدقے جاؤں اس پاک ذات کے، اس اللہ کے محبوب کے، جس کے صدقے ہم گناہ کرنے کے باوجود اللہ کے قہر سے محفوظ ہیں۔ لیکن کیا ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا صحیح حق ادا کر پائے ہیں؟ یعنی ہم قرآن پاک پر عمل کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دیا ہوا سبق ہمیں دیا ہے، اور ہم اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی جو آیات ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔
جزاک اللہ۔